گے، یہاں پہ مسلمان ایز اے ٹرسٹی کام کریں گے اور سوورینٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. حاکم ہمارے اوپر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں. اس کے بعد دوسری بات ہے جی پریکٹس آف اسلام. جو ہمیں پاکستان چاہیے تھا، آئیڈیا آف پاکستان ہمیں کیوں آیا تھا؟ کیونکہ ہمیں یہاں پہ اسلام کے جو اصول ہیں ان کو پریکٹس کرنا تھا. ہمیں یونائٹیڈ انڈیا میں مشکل ہو رہی تھی کہ ہم وہاں پہ اسلامک رولز اور ریگولیشنز کے اکارڈنگ زندگی نہیں گزار پا رہے تھے. وہاں پہ مساجد کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ قربانی کا مسئلہ تھا، ریلیجیس فریڈم نہیں تھا. اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس علیحدہ ملک ہو جہاں پہ ہم اسلام کو پریکٹس کر سکیں. تیسری بات ہے جی مسلمس ڈیولپمنٹ. وہاں پہ یونائٹیڈ انڈیا میں مسلمان ڈیولپ نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ انہیں برٹشرز کے رول سے مسئلہ تھا. اس لیے نہ ہی تو وہ برٹش اسکول میں جا رہے تھے، نہ ہی انہیں جابز مل رہی تھی. مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ جو تھی ایٹ اٹس لوئسٹ تھی. تو اس لیے مسلمانوں کو علیحدہ ملک چاہیے تھا جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. اس کے بعد ہے جی مسلمز اوتھینٹسٹی. مسلمانوں کی اوتھینٹسٹی بھی ہرٹ ہو رہی تھی یونائٹیڈ انڈیا میں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیتھولکس آ چکے تھے اور اس کے علاوہ ریلیجیس فریڈم نہیں تھا، تو مسلمانوں کی اوتھینٹسٹی ہرٹ ہو رہی تھی. مسلمانوں کا جو کلچر ہے وہ ایسیمولیٹ ہو رہا تھا ہندو کلچر کے اندر اور برٹش کلچر کے اندر. دیٹ از وائی مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک چاہیے تھا. اس کے علاوہ کمیونل رائٹ سے بچنے کے لیے اوبیسلی جہاں پہ جس ملک میں سوشل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں پہ کبھی بھی اکانومیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور اگر اکانومک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو جو وہ ملک ہے وہ کبھی بھی گلوبلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پائے گا. تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ایک علیحدہ ایسی کنفائنڈ ٹیریٹری ہو جہاں پہ کوئی کمیونل رائٹس نہ ہو اور سوشل اسٹیبلٹی ہو تاکہ مسلمان گلوبلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں. ناؤ پیچھے جو ہم نے کچھ پوائنٹس پڑھے ہیں جو کہ تھے مسلم اوتھینٹسٹی، کمیونل رائٹس، اس کے علاوہ پریکٹس آف اسلام، اللہ، سوورینٹی، ٹیریٹری کا حصول، اس سب کے لیے نا کچھ ریفرنسز ہیں جو کہ قائد اعظم نے کہا ہوا ہے. یہ ہم دیکھ لیں گے اور ان کو کوٹ بھی کریں گے ان اسپیسیفک ہیڈنگس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسلمز آر ڈیمانڈنگ پاکستان ویئر دے کین رول ان اکارڈنس ود دیئر اون سسٹم آف لائف، دیئر کلچر، دیئر ٹریڈیشنز اینڈ اسلامک لاز. یہ جو ہے پریکٹس آف اسلامک لاز کی ہیڈنگ کے اندر ہم اس کو کوٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو پہلے ریفرنس دیا ہے، جو ایکسپلینیشن دیا ہے، وہ اس کو ہم لکھ دیں گے ساتھ میں. جو دوسرا ہمارے پاس ریفرنس ہے وہ یہ ہے وی آر ناٹ ڈیمانڈنگ پاکستان سمپلی ٹو ہیو اے پیس آف ٹیریٹوریل لینڈ، وی وانٹ لیبارٹری ویئر وی کین پریکٹس اسلامک ریلیجن. یہ بھی ہم اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. تیسری جو ریفرنس ہے وہ ہے جی نتھنگ وڈ بی اچیوڈ سمپلی بائی ریزنگ سلوگنس فار نیشن، وی آر ون نیشن اینڈ nations cannot survive in air, it requires an independent land to settle where it can rule and our demand is same. اس میں قائد اعظم نے کہا ہے کہ اوبیسلی ہمیں پریکٹس کرنا ہے اسلامک رولز، لیکن ہم وہ ان سب کو ہوا میں تو نہیں کریں گے نا پریکٹس. اوبیسلی ہمیں کوئی لینڈ چاہیے ہوگا، کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہیے ہوگی جہاں پہ ہم اپنے رولز اور ریگولیشنس کو پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، یہ کوٹیشنز ہم انہی ہیڈنگس کے اندر ریفرنسز انہی ہیڈنگس کے اندر دیں گے. ناؤ جو مین ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. دیٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف سیئنگز آف قائد اعظم. قائد اعظم نے ہمیں کس طرح سے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں موٹیویٹ کیا وہ دیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی، اس کے اندر قائد اعظم نے فرمایا ہندو مسلم ڈسپیوٹ شوڈ بی سیٹلڈ before the enforcement of any constitution until you do not guarantee the Muslims' interest, until you do not win their cooperation, any constitution you will enforce will not last for 24 hours. قائد اعظم نے کہا کہ قائد اعظم نے کچھ ڈیمانڈ رکھی تھی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اور اس ڈیمانڈ کو نہرو پیکٹ سے وائلیٹ کر دیا گیا تھا. تو قائد اعظم نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر جب تک مسلمانوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کیا جائے گا، ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ان کی کوپریشن نہیں ون کی جائے گی، تب تک مسلمان جو ہیں یونائٹیڈ انڈیا میں کوئی بھی کانسٹیٹیوشن انفورس کرنے نہیں دیں گے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو قائد اعظم تھے وہ مسلم انٹرسٹ کے بارے میں کتنا سوچتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یونائٹیڈ انڈیا میں بھی اسپیسیفک حقوق ملے جو کہ ان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے جی. جو دوسری بات ہے ہمارے پاس ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا مسلمز آر اے نیشن بائی ایوری رائٹ ٹو اسٹیبلش دیئر ہوم لینڈ، دے کین اڈاپٹ اینی مین ٹو پروٹیکٹ پروموٹ دیئر اکانومک، سوشل، پولیٹیکل اینڈ کلچرل انٹرسٹ. قائد اعظم نے کہا کہ مسلمان ہر روح سے ایک قوم ہے اور ان کو ہر طرح کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اکانومک، سوشل، پولیٹیکل اور کلچرل انٹرسٹ کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ریزولوشن ڈے دیٹ از 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے کہا دا مسلمز آر ناٹ اے مائنورٹی، دے آر اے نیشن بائی اینی ڈیفینیشن، بائی آل کیننز آف انٹرنیشنل لا وی آر اے نیشن. کیونکہ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کو مائنورٹی سمجھا جاتا تھا، ان سے مائنورٹی کے طور پر ہی ڈیل کیا جاتا تھا. تو قائد اعظم نے یہ بات کلیئر کر دی کہ مسلمانوں کو مائنورٹی نہ سمجھا جائے بلکہ مسلمان بھی ہندوؤں کی طرح ایک سب کانٹیننٹ میں ایک علیحدہ بڑی قوم ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس آف مسلم یونیورسٹی آن 8 مارچ 1944. مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا ہندوز اینڈ مسلمس تھرو لیونگ ان اے سیم ٹاؤن اینڈ ولیج ہیڈ نیور بین بلینڈیڈ into one nation, they are always separate in entities. قائد اعظم نے جو ینگسٹرز تھے تب کے اس زمانے کے جو ینگسٹرز تھے ان کو یہ بات اجاگر کی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہے. عرصوں سے مسلمان اور ہندو آپس میں ساتھ رہتے آ رہے ہیں لیکن باوجود اس کے مسلمان اور ہندو کبھی بھی ایک دوسرے میں بلینڈ نہیں ہو پائے. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ینگسٹرز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس بات کو اپنے دماغ میں امبوز کر لیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہے. اس کے بعد اسلامیہ کالج پشاور میں جو ہے قائد اعظم نے کہا what relationship knits the Muslims into one whole which is the formidable rock on which the Muslims edifice has been erected which is the sheet anchor providing base to the Muslim millat. The relationship, the rock, the sheet anchor is the Holy Quran. اس قائد اعظم کے اس ایڈریس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کا نیشنلزم تھا وہ کسی لنگوسٹک یا کلچرل بیسس، اس کی کوئی لنگوسٹک یا کلچرل بیسس نہیں تھی بلکہ اس کی جو بیسس تھے وہ اسلام تھی. اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں علامہ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. علامہ اقبال نے اپنی کیا ان کی کوششیں تھیں پاکستان کے حصول میں، وہ دیکھ لیتے ہیں. آئیڈیا اور خودی. علامہ اقبال نے خودی کا آئیڈیا دیا. خودی کا آئیڈیا کیا تھا؟ سیلف موٹیویشن، سیلف رسپیکٹ، سیلف اویئرنیس. اس کا آئیڈیا دیا. جو ینگسٹرز تھے ان کو اپنی پوئٹری کے ذریعے سے موٹیویٹ کیا کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے، انہیں اپنے رائٹس انہیں اپنے رائٹس کے حصول کے لیے کام کرنا ہوگا، انہیں امپاور کیا. اس کے بعد اسلامک نیشنلزم کو پروموٹ کیا. قائد اعظم نے کہا کہ لنگوسٹک یا کلچرل نیشنلزم نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں میں بلکہ اسلام شوڈ بی دا بیس، اسلامک نیشنلزم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسٹرگل فار مسلم. انہوں نے مسلمانوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ جو مسلمانوں کے جو کلچر ہے، جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے وہ کسی صورت ہندوؤں کے ساتھ ایسیمیلیٹ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی جو ورشپس ہیں وہ ہندوز میں ٹیبو ہیں، اور جو ہندو میں ورشپ ہیں، ہندوازم میں ورشپ ہے وہ اسلام میں ٹیبوز ہیں. تو اس وجہ سے علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں کلچرز کبھی بھی ایسیمیلیٹ نہ ہوں کیونکہ اس سے مسلمانوں کی اوتھینٹسٹی وائلیٹ ہو رہی تھی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پرسویٹ مسلمانوں کو پرسویٹ کیا کہ وہ ہر حال میں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں. انہوں نے ان کو پرسویٹ کیا کہ جتنی بھی ایٹراسٹیز ہو رہی ہوں ان پہ باوجود اس کے ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اسلامک جو ویلیوز ہیں اس کو نہ بھولیں اور اپنی زندگی اسلام کے اکارڈنگ گزاریں. یہ سب کچھ انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے کیا. اس کے بعد ان کی کچھ پولیٹیکل جو تھی وہ بھی ان کی کچھ پولیٹیکل کاوشیں بھی تھیں. انہوں نے پولیٹکس میں بھی کچھ حصہ لیا، ڈفرینٹ خطاب کیے. اس پہ بھی انہوں نے جو ینگسٹرز تھے اور جو مسلمان تھے سب کانٹیننٹ کے ان کو امپاور کیا. اس کے بعد کچھ ایڈریسز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سی پنجاب NWFP سندھ بلوچستان انٹو اے سنگل اسٹیٹ ایز سیلف گورنڈ with or without the British rule. This is the final destiny of Muslims of North West India. علامہ اقبال کو اس بات کا یقین تھا کہ جو نارتھ ویسٹ انڈیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ آنے والا ہے اور مسلمان وہ سیپریٹ ہوم لینڈ لے کر رہیں گے. ٹھیک ہے. جو نیکسٹ انہوں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم فلی کنوینسڈ دیٹ دا مسلمس آف انڈیا ول الٹیمیٹلی ہیو ٹو اسٹیبلش اے سیپریٹ ہوم لینڈ ایز دے کوڈ ناٹ لیو ود دا ہندوز ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ. یہ بات ہم نے پہلے کر چکے ہیں کہ قائد اعظم علامہ اقبال کو اس بات کا یقین تھا کہ سیپریٹ ہوم لینڈ ہی صرف اب جو مسلمانوں پر ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس کا حل ہے. کوئی کوپریشن یا کوئی مذاکرات اب اس بات کا حل نہیں ہے. اب صرف ہمیں سیپریٹ ہوم لینڈ ہی چاہیے. اس کے بعد ہے جی آئی ایم ناٹ اپوزڈ ٹو نیشنلزم بیکاز اٹ از allowing development of India and likely to bring less material gain to Muslims. I am opposed to it because I see in it the germ of atheistic materialism which I look upon as the greatest danger to humanity. علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایک علیحدہ ہوم لینڈ ہو جہاں پہ اسلام کے اکارڈنگ زندگی گزار سکے. ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہیں اور ان کا کلچر آپس میں اسیمیلیٹ ہوتا رہے اور جو ایتھیسٹک جرم ہے وہ ان میں پل جائے اور پھر جس کی وجہ سے کہ مسلم آئیڈینٹی مسلم اوتھینٹسٹی ہارٹ ہو. ٹھیک ہے. سو پیپل دیٹس اٹ فرام ٹوڈیز لیکچر. ہوپفلی آپ کو اس کی جو کنسیپچول بیسز ہیں وہ آپ کو مل گئی ہوں گی کہ وٹ از آئیڈیالوجی اینڈ وٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان اور جو قائد اعظم اور علامہ اقبال تھے انہوں نے اپنا رول کس طرح سے پلے کیا. سو ہوپفلی دس ول ایڈ ویلیو ٹو یور نالج. اگر آپ کوئی اسپیسیفک ویڈیو چاہتے ہیں پاکستان افیئرس کے حوالے سے یا اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جو کہ ہم کور کر چکے ہیں سو پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو. جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ. السلام علیکم.